امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو اسحاق اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ کہ یہ ایک ہی درخواست ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، مجھ سے گناہ نہ ہو. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے حق تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض و نیاز کرتے تھے کہ اے اللہ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. مانگنے والے مانگتے رہتے ہیں لیکن میرے یہاں میری طرف سے صرف ایک ہی طلب ہے کہ اے اللہ آپ میرے ہو جائے، ہے نا. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. میرے شیخ رحم اللہ بھی فرماتے تھے کہ ذوق طلب بھی مختلف، دار میں دیکھتا رہا اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. بہرحال لیکن اس طرح سے زندگی ان کی گزرتی گئی، لیکن پھر ہوتا ہی تھا کہ کبھی کچھ غلطی ہو جاتی تھی اور پھر روتے تھے. حق تعالیٰ کو ان کا رونا گریا زاری یہ سب حق تعالیٰ کو پسند تھی کہ یہ روئے خوب ہمارے لیے. اگر غلطی نہ ہو تو پھر اتنا روئے گا نہیں. پھر یہ ظالم رلانے کے لیے پھر ان سے غلطی کا صدور تکفیناً ہو جاتا تھا، ہے نا. تکفیناً ان سے خطاؤں کا صدور ہو جاتا تھا. بہرحال تو 30 سال اسی طریقے سے گزر گئے. تو بہت علامہ شعرانی رحم اللہ نے اس واقعہ کو لکھا تنبیہ المختارین میں، تو بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، بہت ہی روتے رہے کہ ایک ہی میری آرزو تھی اور وہ پوری نہ ہوئی کہ مجھ سے گناہ نہ ہو. اتنے روئے بے تحاشا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے پھر آواز آ گئی، یعنی آسمان سے ان کے قلب پر الہام ہوا کہ آیا ابو اسحاق تو کیا چاہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو نہ کہ جنت مل جانا اور یہ کہ اللہ مل جانا. کیا قرآن پاک تو نہیں پڑھتا؟ اس میں ہم نے نہیں بتایا کہ جیسا کہ ہم نے کہا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی بندوں کا اپنا محبوب بناتے ہیں. یہ جیسا کہ یقینی بات ہے ان اللہ یحب التوابین کہ بار بار غلطی ہو جاتی ہے، بار بار لوٹ کے حق تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اور آہوزاری کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے. تواب کے معنی رجا، بار بار لوٹنا، بار بار لوٹنا، بار بار لوٹنا. غلطی بار بار نہ ہو تو بار بار کیوں لوٹے؟ تو فرمایا کہ اس آیت پاک میں ہم نے نہیں بتایا کہ اگر 100 دفعہ بھی، لاکھوں مرتبہ بھی غلطی ہو گئی اور پھر تم رونے لگو گے، آہوزاری کرنے لگو گے اور توبہ و استغفار کرو گے تو یہ نہیں کہ صرف معاف کر دیں گے، ہم یقیناً تمہیں اپنا محبوب ہی بنا لیں گے. ان اللہ یحب التوابین. اور ان اس پر آیا ہے، ان تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے ہے. کیا کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ بھائی متقی کے لیے موقع ہو جانا اللہ کی محبت کا اور محبوبیت کا؟ یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہے یہ ظالم بار بار غلطیاں کر رہا ہے اور گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے، پھنس رہا ہے، اور اس کو وہ بھی محبوب کیسے ہو جائے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو رحم آ گیا، معاف فرما دیا، اچھا جا چل تجھے بھی معاف کر دیا، مسکین جا تو بھی جنت میں جا. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مسکین نہیں، جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ نادم ہو گیا بندہ میرا تو صرف یہ نہیں کہ میں اس کو مغفرت سے نوازش کرتا ہوں بلکہ میں اس کو پیار بھی عطا کرتا ہوں اور اس کو اپنا محبوبیت کا مقام بھی عطا کر دیتا ہوں. یہ حق تعالیٰ کی شان کرم ہے یار. سبقت رحمتی غضبی. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت بھی ہے، میرا غصہ بھی ہے، لیکن میری رحمت اور میری محبت اور پیار یہ ہمیشہ بالکل آگے رہتا ہے، غصہ ہمیشہ پیچھے پڑا رہتا ہے. غصہ پیچھے رہتا ہے، میری رحمت یہ ہمیشہ آگے رہتی ہے. کیا بات! یہ تو حدیث قدسی ہے اور حدیث صحیح حدیث ہے. یہ سبقت رحمتی غضبی. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آیا ابو اسحاق تو کیا چاہتا ہے کہ جنت اور یہ کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب بن جائے گا تو؟
یہی تو تیرا مقصد ہے، تو ہم نے تو راستہ بتلا دیا. اب کس کو تقویٰ کے راستے میں جنت تک پہنچانا اور کس کو توبہ کے راستے سے جنت تک پہنچانا، کس کو تقویٰ کے راستے سے محبوب بنانا اور کس کو توبے کے راستے سے محبوب بنانا، یہ فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو، ہے نا. تم اپنے کام سے کام رکھو. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. یہ ہے حق تعالیٰ کی تربیت، شان تربیت، اور یہ ہے حق تعالیٰ کا راز تربیت. ہاں، اس لیے میرے دوستو ایک تو ہے کہ التزام تقویٰ کا اہتمام کامل رہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہر وقت اپنے آپ کو ہم گناہگار سمجھے. یہ نہیں کہ فرشتہ سمجھنے لگے. جس نے اپنے آپ کو فرشتہ سمجھا وہ تو بس بالکل ہلاک ہو گیا، بالکل ہلاک ہو گیا. اس نفس پر بھروسہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور اپنے اعمال پر ہمیں بھروسہ کیسے ہو سکتا ہے نا. دم بھر کے لیے بھی اس نفس پر کوئی بھروسہ نہیں، بھروسہ کچھ نہیں. اس نفس امارہ کا زاہد فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. لہذا تقویٰ کا اہتمام بھی ہو اور توبہ اور استغفار کا اہتمام بھی ہو. اس توبہ و استغفار میں بقسم کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جو استغفار اور توبہ کا التزام رکھے گا قسم بخدا وہ جنت میں آرام سے پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل یقینی بات ہے، اس میں کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کثرت استغفار جس کے نام اعمال میں موجود ہوگا تو ضرور ضرور وہ جنت میں پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. سنا آپ نے میرے دوستو؟ ہاں، اس لیے توبہ و استغفار اور رونا اور روتے رہنا اور گریا زاری کرتے رہنا. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا ہے. زمین پر آنسو گرتے ہیں، ان آنسو کا نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اتنا نور ہوتا ہے ان آنسو میں. لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین. سنتے ہیں میرے دوستو، لعنین المذنبین. حدیث قدسی میں فرماتے حق تعالیٰ کہ جو میرے اچھے بندے ہیں وہ تسبیحات میں جب مشغول ایسے وقت میں ایسے موقع پر گناہگار بندے ایک طرف پھر رونے میں مشغول، تو تسبیحات کا مقام بھی مسلم اور اس کا مرتبہ اور اس کی عظمتیں مسلم اور اس کے لیے جو انعامات وہ بھی بالکل متعین ہے. لیکن حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مسبحین کی تسبیحات کی بنسبت یہ گنہگاروں کے آہوزاری یہ میری محبت کو زیادہ کھینچتی ہے نا. سنا آپ نے میرے دوستو، احب الی من زجر المسبحین. ان لوگوں کی طرف میری محبت زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتے موجود تھے، وہ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ خلیفہ بنائیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن خلفاء کے اندر ان خلفاء کے جنس میں شریر لوگ بھی تو بہت پیدا ہوں گے، ہے نا، کہ جو قتل و غارت کریں گے اور لڑائی جھگڑے اور فسادات اور گناہوں میں ملوث ہونا، نافرمانی کے لیے سب کام بھی ان لوگوں سے صادر ہوگا. تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ہم جانتے ہیں کہ کس لیے ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں. وہ خاموش ہو گئے مارے ڈر کے اور کہنے لگے کہ اچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح تعلیل ہوتا ہم ہمیشہ مشغول نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تو ہمیشہ تسبیح تحمید تقدیس میں مشغول ہیں. تو پھر ان لوگوں کو آپ بنانا چاہتے ہیں. یہ اشکال نہیں تھا فرشتوں کی طرف سے، اعتراض نہیں تھا، یہ فرشتوں کی زبان سے یہ کہلوانا چاہتے تھے حق تعالیٰ کہ آپ کہہ دو، آگے ہم تمہیں دکھائیں گے کہ کس لیے بنایا تھا.
پہلے سے ان لوگوں سے کہلوایا حق تعالیٰ نے تاکہ آگے دیکھتے رہیں گے کہ یہ بڑے پھر دیکھا آپ نے کیا پیدا ہوا ہے نا. حسن بصری کو دیکھا جبریل، آپ نے حسن بصری کو دیکھا، اچھا میرے بلال کو آپ نے دیکھا. واہ واہ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. اور تمام عالم کے جو عشاء کے حق ہے، اور جو لوگ نافرمان ہیں تو ہے ہی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک بندہ جس کے سینے میں نور ہے، انوار توحید ہے، انوار ایمان، انوار اخلاص ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق، تو ان کا کیا مرتبہ ہے نا. انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، شمس قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے. سنا آپ نے میرے دوستو، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. عجیب شعر ہے میرے شیخ رحم اللہ کا ایک ایک شعر، اتنا انوار و تجلیات سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے ایک ایک شعر میرے شیخ رحم اللہ کا. عارفین کو حق تعالیٰ اس طرح سے نوازتے ہیں. بہرحال تو میرے دوستو اس لیے جو ہے ہم روتے بھی رہے، گریا زاری کو اپنا زندگی بنائے. جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. اور مولانا جلال الدین رومی رحم اللہ فرماتے ہیں، اے تھرے گا اشک من دریا بدے تان سار دل ورے زیبا شدے. فرمایا کہ اگر دریا کے دریا میرے پاس آنسو ہوتے، اپنے مالک کے لیے اتنا ہم روتے، اتنا روتے، دریا کا دریا ہم روتے اپنے مالک تعالیٰ کے لیے ہے. اے درے گا اشک من دریا بدے تان سارے دل ورے زیبا شدے. اس لیے میرے دوستو خوب رونے کی کوشش ہونی چاہیے، رونا چاہیے. اگر رونا نہ آوے تو رونے کا ڈھنگ بھی ہمارے محبوب پاک کو بہت محبوب ہے. رونے کا ڈھنگ، اگر وہ رونا نہیں آیا، تکلف سے کچھ رونے کی شکل بنا لی، اس پر بھی حق تعالیٰ کی محبت متوجہ ہو جاتی ہے کہ ظالم یہ دیکھو یہ رونے کی شکل بناتا ہے، یہ مجھے چاہتا ہے. اتنی سی کوشش اور محنت اور تکلف، اس پر بھی حق تعالیٰ کا پیار برس جاتا ہے نا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، در میں بہا دیے ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ.